عمران خان کے گرد گھیرا رفتہ رفتہ مزید تنگ کیا جا رہا ہے۔ کیسے، یہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے، کیونکہ ایک معاملے میں 2 اگست کو عمران خان کو طلب کیا گیا ہے اور چارج شیٹ لگنے کا بھی واضح امکان ہے۔ اگلی ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، فیصلہ ہو گیا ہے۔ کیا فیصلہ ہوا ہے؟ یعنی نگران وزیر اعظم کے نام پر اتفاق کرنے کے لیے تاریخ مقرر کر لی گئی ہے۔ قومی اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے بھی ایک فیصلہ ہو گیا ہے۔ یہ کیا فیصلہ ہو گیا ہے اور اس کے پیچھے کیا پالیٹکس ہے، اس پر آج بات کریں گے۔ ناظرین، میں ہوں اعجاز احمد اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں نیا دور پر۔ آج الیکشن کمیشن نے تحریری فیصلہ جاری کیا ہے 25 اگست کی سماعت کا۔ عمران خان کے حوالے سے یہ فیصلہ ہے۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر توہین الیکشن کمیشن کا ایک الزام ہے۔ توہین الیکشن کمیشن کے الزام میں الیکشن کمیشن نے بارہا عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا۔ جب وہ نہ پیش ہوئے تو پھر پچھلی سماعت پر یعنی 24 اگست کی شب انہیں آئی جی اسلام آباد کو یہ ہدایت کی گئی کہ اسلام آباد میں موجود بنی گالہ میں موجود عمران خان صاحب جو تھے ان کے حوالے سے کہ انہیں گرفتار کر کے الیکشن کمیشن پیش کیا جائے۔ اگلے دن عمران خان الیکشن کمیشن میں پیش ہو گئے۔ اس کے بعد ان کا جو گرفتاری کا وارنٹ تھا وہ معطل کر دیا گیا، لیکن آج اس کا تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو حکم نامہ معطل کیا گیا ہے ان کی گرفتاری کا، وہ عارضی طور پر معطل کیا گیا ہے۔ ان کو 2 اگست کو دوبارہ طلب کیا گیا ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ 2 اگست کو ان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن میں چارج شیٹ عائد کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر عمران خان سے سوالات بھی پوچھے جائیں گے، لیکن اگر 2 اگست کو عمران خان نہ پیش ہوئے تو پھر اگلا فیصلہ ہوگا۔ ناظرین، یہ جو 2 معاملات ہیں، توشہ خانہ کیس، اس کے ساتھ ساتھ توہین الیکشن کمیشن، یہ انتہائی سنجیدہ شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں اور یہی سابق وزیر اعظم کی مستقبل کی سیاست کے حوالے سے فیصلہ بھی کریں گے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اگلی اور اصل خبر کی جانب۔ یہ بہت دنوں سے یہ کنفیوژن پیدا ہو چکا ہے کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، قومی اسمبلی کب تحلیل ہوگی، اور پھر کچھ لوگوں کی موجودہ صورتحال میں، خاص طور پر ان دانشوروں کی، ان اینکرز کی، ان سیاسی تجزیہ کاروں کی جن کی خاص پولیٹیکل لیننگ ہے، یہ کوشش رہی ہے کہ ایک کنفیوژن کریٹ کیا جائے۔ ہم نے اس معاملے میں مختلف حکومتی زوما سے بات کی، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی بات کی۔ پیپلز پارٹی کو کچھ شکایات ضرور ہے، کچھ معاملات پیپلز پارٹی اپنے طے کرنا چاہتی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس بات پر متفق ہے اور خود حکومتی جماعتیں بھی اس بات پر متفق ہیں کہ الیکشن کو اس بار آگے نہیں لے جایا جائے گا۔ کیوں آگے نہیں لے جایا جائے گا؟ اس کی 2 بہت ٹیکنیکل وجوہات ہیں، وہ بھی ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے، لیکن اس کے جو ابتدائی طور پر جو طے کیا گیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے 8 اگست کو کے لیے تجویز کی تھی کہ قومی اسمبلی تحلیل کر دی جائے، تاکہ اگر صدر مملکت اسمبلی روکے بھی تو 48 گھنٹے کے بعد یعنی 10 اگست کی رات 12 بجے تک وہ اسمبلی خود بخود ان افیکٹ آ جائے اور اسمبلی آج خود تحلیل ہو جائے۔ پیپلز پارٹی کی اس تجویز کو تمام اتحادیوں نے تسلیم کر لیا ہے اور یہ بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو پچھلے 2 نشستیں ہوئی ہیں، جن میں سے ایک اسپیکر قومی اسمبلی کی موجودگی میں ہوئی ہے اور ایک نشست پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان براہ راست ہوئی ہے، اس میں یہ طے کر لیا گیا ہے اور باقی اتحادی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لے لیا گیا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس 5 اگست تک نگران وزیر اعظم کے نام پر فیصلہ کر لیں گے۔ فیصلہ ابھی نہیں ہوا، نام متنازع ہیں، نام موجود ہیں، لیکن بہرحال یہ طے کر لیا جائے گا نام، کیونکہ آئین کا جو آرٹیکل 224 ہے وہ بہت واضح طور پر یہ کہتا ہے، آئین کا آرٹیکل 224 بہت واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ صدر مملکت جو ہے وہ فیصلہ وہ معاف کیجیے گا مشاورت کریں گے لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کے ساتھ، لیکن حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کی نوبت نہ آئے۔ لیڈر آف دی اپوزیشن اپنے طور پر مشاورت کر رہے ہیں اپنے اتحادیوں سے اور حکومت اپنے اتحادیوں سے مشاورت کر رہی ہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 5 اگست کی شام تک نام پر اتفاق کر لیا جائے گا۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، افراسیاب خٹک ہو سکتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب تو اب نہیں ہو سکتے، لیکن کوئی اور نام بھی ہو سکتا ہے جو سیاستدان بھی ہو، ماہر معیشت بھی ہو، اس طرح کے بہت سارے لوگ موجود ہیں، لیکن نام غیر متوقع ہوگا۔ کسی کے سان و گمان میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نام نہیں ہوگا، کوئی اس نام تک ابھی، اگر وہ پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا ٹیوے لگانا، اگر ٹیوے بھی لگائے گا تو نہیں پہنچ سکے گا،
لیکن یہ بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ 7 اگست کو اختتامی سیشن بلائے جائیں گے، سینٹ کا بھی اور قومی اسمبلی کا بھی، اس میں تعینیتی قراردادیں منظور کی جائیں گی، اور اس کے بعد 8 اگست کی صبح وزیر اعظم اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے صدر مملکت کو سمری ارسال کر دیں گے، اور صدر مملکت کو جب وہ سمری ارسال کر دیں گے تو صدر اگر روکتے بھی ہیں تو بھی 10 اگست کو اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، لیکن اس سمری سے پہلے صدر مملکت کے پاس وزیر اعظم یعنی نگران وزیر اعظم کا نام پہنچ چکا ہوگا، نگران کابینہ کے نام بھی پھر اسی حساب سے ان تک پہنچ چکے ہیں گے، اور وہ پھر ان افیکٹ بھی آ جائیں گے۔ آئین کا آرٹیکل جو 24 ہے وہ 24(1)(b), 24(a) اور جو باقی سبسیکوینٹ آرٹیکل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسمبلی کی تحلیل کے 30 روز کے اندر تک اگر نگران وزیر اعظم معاف کیجیے گا نگران وزیر اعظم کے نام پر اگر لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کسی نام پر متفق نہ ہو سکیں تو اسپیکر قومی اسمبلی ایک کمیٹی تشکیل دیں گے، دونوں ایوانوں کے برابر ارکان پر یا 8 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائیں گے جس میں لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کے 4 نام شامل ہوں گے، اور وہ کمیٹی پھر اس بارے میں فیصلہ کرے گی نگران وزیر اعظم کے ناموں کا۔ ان کو 2 نام دونوں بھیجیں گے، وہ نام وہی ہوں گے جو وہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہوں گے، ان میں سے ہی 4 نام بھیجے جائیں گے۔ لیکن اگر وہ کمیٹی فیصلہ نہیں کر پاتی 3 روز کے اندر جو مدت مقرر ہے تو پھر یہ معاملہ الیکشن کمیشن کو چلا جائے گا، اور الیکشن کمیشن یہ نام فائنل کرے گا، اور ایک نام ان میں سے الیکشن کمیشن نگران وزیر اعظم کے لیے نامزد کر دے گا۔ ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے۔ لیکن ناظرین اب آتے ہیں کہ الیکشن کیوں ہونا ضروری ہے۔ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ان لوگوں سے بھی بات کی جن سے IMF کے لوگ مل کر گئے تھے، PTI کے لوگوں سے بھی بات کی، اور پھر حکومتی لوگوں سے بھی بات کی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ IMF کے ساتھ جو واضح ڈیل ہوئی اور یہ تحریری شکل میں معاہدہ موجود ہے کہ پہلا ریویو جس کے لیے $1.3 ارب IMF سے پاکستان کو مل چکے ہیں، وہ ریویو موجودہ حکومت کے دور میں ہوگا۔ اس کے بعد نگران حکومت کے دور میں ایک اگلا ریویو ہوگا، یعنی $1.8 ارب جو بقایا ہے ان کے لیے 2 ریویوز ہونے، ایک ریویو ہوگا نگران حکومت کے دور میں، اور پھر آخری ریویو دسمبر میں ہوگا۔ نگران حکومت کے دور میں وہ سپٹمبر یا اکتوبر میں ہوگا ریویو، اور پھر دسمبر میں آخری ریویو ہوگا اگلی حکومت کے لیے۔ اب یہ تحریری معاہدے کی اگر موجودہ حکومت خلاف ورزی کرتی ہے تو پھر IMF کا معاہدہ تحلیل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد پاکستان ڈیفالٹ کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ الیکشن وقت پر کرائے جائیں، 90 روز کی مقررہ مدت میں کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو آئین میں موجود ہے، اور اس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ ناظرین لیکن اس کی ایک اور بڑی وجہ بھی ہے۔ اگر بہت سارے دانشوروں کے بقول اسمبلی اگر حکومت آگے لے جانا چاہتی ہے اپنے مقاصد کے لیے، اور ڈاؤٹس بھی کریٹ کیے جا رہے ہیں، تو اگر یہ اسمبلی آگے چلی جاتی ہے تو 12 فروری تک سینٹ کا الیکشن ہونا بہت ضروری ہے۔ سینٹ کا الیکشن اگر نہ ہوا تو ایک اور آئینی خلاف ورزی ہو جائے گی، اور پھر حکومت کو اس کا جواب عدالتوں میں دینا پڑے گا۔ اسی لیے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ IMF کے معاہدے کی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے اور سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے آئین کی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے الیکشن آئین کے دیے گئے مقررہ جو 90 روز ہیں اس کے اندر کرا لیے جائیں گے۔ باقی تمام معاملات جو ہیں، چاہے وہ عمران خان کی نااہلی ہو یا کوئی اور معاملات ہو، وہ اسی مدت کے دوران طے کر لیے جائیں گے۔ اگر وہ طے نہیں ہو سکتے تو اگلی حکومت ان کو طے کر لے گی، لیکن الیکشن ڈیلے نہیں ہو سکتے۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔